أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ان تجتنبو، اور اگر تم بچو گے کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جو تم کو منع کی گئی ہیں، منع ہوئی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم اتار دیں گے، الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام پر، ایسی جگہ پہ جو عزت والی جگہ ہے۔ بڑی تسلی دی ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو تو باقی رہ گئے صغیرہ گناہ، نکفر عنکم سیئاتکم ہم وہ معاف کر دیں گے، بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے۔ تم کبیرہ کو چھوڑ دو، ہم صغیرہ پہ گرفت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ معاف کریں گے، تم جیسے گناہگار صغیرہ گناہوں کے ارتکاب کے باوجود وندخلکم مدخلا کریما ہم تمہیں داخل کریں گے وہاں جو بڑی عزت کی جگہ ہے۔ یہ بشارت ہو گئی ان لوگوں کو جو صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں اور توبہ نہیں کی۔ اللہ نے کہا صرف یہ کہ کبیرہ گناہ چھوڑ دو، صغیرہ ہم خود معاف کر دیں گے۔ اس لیے اہل سنت کا اور معتزلہ کا اس آیت پہ اختلاف ہوا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ تو خدا کسی صورت میں معاف کرے گا ہی نہیں، اور ان سے بھی چار ہاتھ وہ خارجی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کبیرہ گناہ تو کفر ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی کبیرہ گناہ کرتے تھے۔ یہ مینٹلٹی ہے ایک خاص، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ خارجی اسی زمانے میں ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک خاص ذہنیت بن جاتی ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں، اور اپنے مخصوص گروہ کے علاوہ کسی کے متعلق یہ سمجھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں کہ وہ بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ بس یہ سوچنا کہ جو ہم کہتے ہیں بالکل درست ہے، اور جو ہماری پارٹی کا آدمی ہے بس یہی بخشا ہوا اور جنت میں ہے، باقی سب جہنمی اور باقی سب کافر، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کی تکفیر کرنا۔ ایک حدیث پڑھ لی، اب اس حدیث کا کیا مفہوم، کیا مطلب ہے، سب کو مجبور کرنا کہ جو میں سمجھاؤں اسے مانو، چاہے پوری امت اسے نہ سمجھی ہو اب تک، ہم چونکہ ایسے سمجھے ہیں لہذا یہ مانو۔ یہ جو حد سے بڑھی ہوئی چیزیں ہیں نا، بات بات پہ کفر کے فتوے اور بات بات پہ شرک کے فتوے، یہ وہ خارجیوں کی ذہنیت ہے جو اسلام کے آغاز میں 30-35 برس اسلام کے بھی گزرے تھے اور پیدا ہو گئی تھی، اور کسی کو وہ جینے کا حق نہیں دینا چاہتے تھے معاشرے میں، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو انہوں نے شہید کر دیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکل آئے جنگ کرنے کے لیے، اور نعرے لگا رہے تھے، ہزاروں جمع ہو گئے لڑکے، اور انہوں نے اپنے اپنے علم اٹھائے ہوئے ہیں نشان، اور نعرے لگا رہے ہیں رو الی الجنہ، رو الی الجنہ، جنت کی طرف چلو، جنت کی طرف چلو۔ تو جنت کی طرف چلو کا نعرہ تو بڑا پرکشش ہے، خون کھول اٹھا لوگوں کا ان کا، بالکل جنت کی طرف چلو، اور جا کر کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی، اور اپنے آپ کو حق بھی سمجھتے رہے اور جہنم میں پہنچے۔ اس مینٹلٹی کو دیکھنا ہو تو کبھی آپ تاریخ پڑھیں اور حدیث پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، اپنے علاوہ کسی کو نہیں جینے دینا، بس یہ حدیث میں آ گیا ہے، لہذا حدیث کا حکم فرض واجب سے کم ہے ہی نہیں، یہ گنجائش ہی نہیں کہ مستحب ہے، مباح ہے،
قرآن کے کتنے احکامات ہیں جن کے متعلق ہم نے کہا یہ صرف مباح ہے، یعنی اگر یہ کرو گے تو جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کرو گے تو ثواب ہے، اس کا مطلب ہے جائز ہے. وہ اسے بھی فرض واجب سمجھتے تھے. اور اس ذہنیت کا حال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، قید میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے والد کی شہادت کا بڑا دکھ تھا، اور والد تو والد تھے ان کے، دوسری حیثیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بھی تھی کہ ان جیسا علم پھر کہاں رہ گیا تھا. اور وہ کہتے ہیں میں نے اسے جا کے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. اس نے کہا پرواہ نہیں، کاٹ دو. میں نے کہا تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سب صحیح کیا ہے، ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے ساتھ یہ، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس امت کے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا میں زبان کھینچ لوں گا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس سے کہا حسن یہ نہ کر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے خود تعجب ہوا، اور مجھ سے کہنے لگا حسن اگر زبان کھینچ لو گے تو قرآن نہیں پڑھ سکوں گا، اور قرآن نہ پڑھے آدمی یہ بھی کوئی زندگی. ایک طرف بدبخت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر رہا ہے، اس گناہ کا احساس نہیں، دوسری طرف کہتا ہے قرآن ضرور پڑھنا. یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی زندگی ہے نا، اس کے نتیجے پھر اسی طرح نکلا کرتے ہیں. یہ خارجی تھے اور یہ تو حد سے ہی بڑے ہوئے تھے، معتزلہ سے بھی 4 ہاتھ آگے. کم سے کم معتزلہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی اور صغیرہ گناہ خدا کے ذمے ضروری ہے کہ معاف کر دے. تھے یہ بھی گمراہ، لیکن اس حد تک تھے وہ اس سے بھی بڑے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے سارے گناہ کبیرہ ہیں اور نبیوں سے بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے کافر ہے. چلو چھٹی ہو گئی سب کی علیہ السلام. اس کے جو اعمال ہیں وہ اگر اسی طرح کے ہوئے تو یہ صحیح نیت سے کوئی گناہ ٹھیک تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. وہ حدیث جب آئے گی تب بات کریں گے اسی وقت انشاءاللہ. خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ اعمال کے ثواب اور عذاب کا دار و مدار نیت پر ہے کہ کس نیت سے وہ عمل کیا تھا. اگر سرے سے وہ عمل ہی خراب ہے تو اس پہ تو ثواب ہو ہی نہیں سکتا، اچھی نیت کیسے معتبر ہو جائے گی. تو اس لیے معتزلہ کا موقف یہ تھا. اب بھی ایسے لوگ مل جائیں گے ایکسٹریمسٹ کہ اپنے فیلڈ کے علاوہ دوسرے سب بیکار کام کر رہے ہیں. اگر وہ آدمی پڑھا رہا ہے، مفتی ہے، عالم دین ہے، وہ کہے گا سارے جہان میں غلط کام ہو رہے ہیں، سب کو چاہیے مدرسے میں آ کے بیٹھو اور پڑھا کرو، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اور اگر کوئی آدمی جہاد میں لگا ہوا، وہ کہے گا سب غلط ہو رہا ہے، بس جہاد کرو سب آ کے. اللہ حاصل کیا کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جناب اس وقت سب سے عام فریضہ یہ ہے کہ اسلامک بینک قائم کیے جائیں، اکانومی کو کسی طرح سنبھالو، باقی جو نماز روزے یہ تو ہوتے رہتے ہیں، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ الیاذ باللہ. کبھی بھی ایسے نہ کرے، سب کے لیے گنجائش رکھے کہ یہ بھی دین کا ہی کام ہے، مجھے کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ہے میرے بھائی کر رہے ہیں، ہماری طرف سے ایک چیز پوری ہو گئی. یہ بھی دین کا کام ہے. بینکنگ بھی اللہ کا شکر ہے کچھ لوگوں کو خدا نے توفیق دی، حلال کا پیسہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے، سارے اعمال کی جان ہے، بہت اچھا. یہ ذہن ہونا چاہیے. جب بھی یاد رکھو جو کوئی آدمی اپنے آپ کو حق پر کہے اور سارے اہل حق کو باطل پر قرار دے تو وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے. اہل حق کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے ہی کرنے کے کام ہے، کچھ ہم کر رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. یہ خارجیوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ہمارے علاوہ کوئی نہیں. اہل سنت والجماعت نے اس آیت پہ معتزلہ سے جو اختلاف کیا تو ان کا موقف یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں صغیرہ گناہ یہ تو خدا نے معاف کرنے ہی کرنے ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں. اس کی بات کل ہم کر چکے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز بھی واجب نہیں مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل سے خود اپنے اوپر واجب کر لے، یہ اس کا احسان. اور کبیرہ گناہ وہ کہتے تھے سب کے سب بخشے ہی نہیں جائیں گے، کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم میں. اچھا صاحب پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم میں کتنا عرصہ رہے گا؟ اب پھنس گئے.
یہ کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو کافر ہوتا ہے، وہ تو مومن ہوتا ہی نہیں، اور کہیں چھٹ جائے گا تو عقیدے کے خلاف جاتا ہے کہ عقیدہ تو تمہارا یہ ہے کہ بخشا ہی نہیں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ پیدا کر دو، یہ وہ مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں۔ یہ ایک عقیدے کی نئی بحث انہوں نے شروع کر دی۔ اس لیے آپ فقہا کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھیں گے کہ وہ جہاں کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک، یہ عالمگیری میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جملے کو لکھوایا ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں، اور جو آدمی کفر سے نکلتا ہے وہ ایمان میں آ جاتا ہے، اور جو ایمان سے نکلتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ وہ در حقیقت اس کی نفی ہے معتزلہ کی۔ یہ ہے بات۔ اہل سنت کا موقف یہ ہم لوگوں کا کہ ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ پر اللہ کی ناراضگی ہے، خدا کا عذاب ہے، خدا تعالیٰ نے جہنم کی بھی بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن احتمال اس کا بھی ہے کہ معاف فرما دیں، مہربانی کریں، احسان کریں۔ اور یہ آیت ہے کہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ کبیرہ گناہ تم چھوڑ دو جن سے ہم نے منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے صغیرہ معاف کر دیں گے، ایک وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں بڑی عزت والی جگہ پر لے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ پر عتاب تو ہے، جیسے پچھلی آیت میں کہ کسی کا مال کھا لیا، قتل کر دیا تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے کہا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں جہنم میں پھینکنا۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دیکھو کبیرہ پر گناہ کے باوجود احتمال ہے اس کا بھی، ایک امکان ہے اس کا بھی کہ اللہ فضل فرما دے۔ اور صغیرہ گناہ وہ سارے معاف ہونے کے باوجود اس کا پھر بھی چانس باقی ہے کہ خدا پکڑ لے۔ کبیرہ ان پہ ڈر یہ ہے کہ عتاب ہوگا، ڈانٹ پڑے گی اور ممکن ہے معافی ہو جائے، اور صغیرہ یہ معاف ہو جائیں گے مگر اس کے باوجود ڈانٹ پڑ سکتی۔ یہ اعتدال کا موقف ہے جو صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کے بارے میں سارے فقہائے امت نے اختیار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے صغیرہ ہم معاف کر دیں گے اور عزت والی جگہ پر بھیج دیں گے، باوجود گناہوں کے۔ یہ صغیرہ گناہ ہے تمہارے، اس کے باوجود جنت میں بھیج رہے ہیں، یعنی بخش کے، اپنی طرف سے معاف کر کے تم نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اگر توبہ مان لی جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں نہ رہ جاتی۔ ایک بات، اور یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک، آگے دوسری بحث دیکھیے۔ دوسری بحث فقہا نے یہ کی ہے، وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں مفسرین بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، صغیرہ اللہ خود معاف کر دیں گے، تو معلوم ہوا کہ توبہ کے علاوہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں توبہ کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف یہ کہا ہے کہ کبیرہ سے بچتے رہنا، صغیرہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا خود صغائر کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے مشائخ سے بیعت ہوا کرتے ہیں، تعلق، تزکیہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتا ہے جب آدمی، تو پھر شرم آتی ہے خود ہی کبیرہ گناہوں کے کرنے سے۔ تو جب کبائر سے آدمی بچ جاتا ہے نا، اللہ نے فرمایا صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم معاف کر دیں گے۔ اس کے لیے ایک اور آیت کریمہ ہے ایسی ہی جو مفسرین اس کی تائید میں بھی لاتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے، اور وہ 12ویں پارے میں سورہ ہود کے آخر پر، 12واں پارہ سورہ ہود اس کے آخر پہ، جی 12واں پارہ سورہ ہود 11ویں سورت ہے اور 114 نمبر آیت ہے اس کی۔ ملی جی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں سروں پر، فجر کی نماز اور مغرب کی،
دن کے دونوں سرے ہو گئے نا، ایک وہ سرا ایک یہ سرا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں سروں پر قائم کیجئے. ایک وہ سرا صبح صادق، اس سے پہلے پہلے تہجد کی نماز، اور ایک عصر کی نماز اس سرے سے پہلے پہلے، اس سرے کے شروع ہونے سے پہلے. ان دونوں نمازوں کی حفاظت کیجئے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے ٹکڑوں میں بھی نماز پڑھا کرو. رات کے کچھ ٹکڑے ایسے جن میں ہمارے سامنے سجدہ کرو. اتنا اہتمام ہے نماز کا. اس لیے یہ جتنی اسلامی تحریکیں، خلافت، جہاد، یہ اور وہ، جس چیز میں بھی نماز کا اہتمام نہیں ہے نا، وہ کچھ بھی اور ہو سکتا ہے، دین نہیں ہے کم سے کم. یہ جلسے اتنے اتنے بڑے، اور یہ جلوس، اور یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں، اور 4 5 5 نمازیں گزر جاتی ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کے شرکاء کو کہ نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. جلسہ جاری ہے ظہر سے، اور مغرب ہو گئی، اور ڈنکے پٹ رہے ہیں اسلام کے اور کس کس چیزوں کے. اور جو مقررین ہیں، نہ وہ نماز پڑھیں اور نہ جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ نماز پڑھیں. یہ کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ہے نماز کو قائم کیجیے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ ٹکڑوں میں بھی نماز پڑھا کرو. مغرب ہے، عشاء ہے، رات کو اٹھنا ہے، فجر ہے بعض رات کے نزدیک. ان الحسنات، بلا شک و شبہ نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو ہٹا دیتی ہیں، گناہوں کو دھو دیتی. تو معلوم ہوا بغیر توبہ کے بھی نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی. یہی دلیل ہے اس کی وہاں بھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بری چیزوں سے بچتے رہو گے اگر جو ہم نے منع کی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو صغیرہ گناہ ہم معاف کر دیں گے. تو نیکیاں خود گناہوں کو دھو دیتی ہیں بغیر توبہ کے بھی. جب یہ اصول کی بات دونوں آیات سے پتہ چل گئی تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی جتنی بڑی نیکی کرتا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ بھی دھل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائیں. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے گناہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہی اسی کے برابر کی نیکی کر، اور تنہائی میں گناہ ہو جائے تو تنہائی میں اسی کے برابر کی نیکی کر لو. یہ دونوں ایک دوسرے کے کفارے میں لگ جائیں گے. تو گناہ ہوتا ہے، توبہ نہیں ہوتی بعض اوقات. اللہ کو تو معلوم ہے نا انسان کی نفسیات. گناہ میں مزہ ہی ایسا ہے کہ جی میں عقلاً آتا ہے کہ یار توبہ کرنی چاہیے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن دل نہیں کہتا. دل اس لیے نہیں کہتا کہ پتہ ہے مزے چھوٹ جائیں گے. دل کو بعض اوقات ندامت ہی نہیں ہوتی علیہ باللہ کہ کسی مسلمان پہ یہ حالت آئے، مگر ہو جائے تو جان بوجھ کے اپنے قصد اور ارادے سے اتنی بڑی نیکی کر لینی چاہیے کہ خدایا دل تو نہیں کہتا توبہ کروں، مگر نیکی اس نیت سے امید سے کرتا ہوں کہ آپ اس کے عوض میں اسے معاف فرما دیں، اس کے صدقے اس کی معافی ہو جائے. فرض کر لیجئے شراب پی لی، بہت بڑا گناہ کر لیا، اب اس سے تو توبہ کو جی نہیں چاہتا. تو کسی ایسے آدمی کو دیکھے جسے قرض کے بوجھ نے دبا لیا ہو، اس کا قرضہ ادا کر دے کہ اللہ وہ جو حرکت ہے وہ تو سو ہے، جو کچھ بھی ہے، اور یہ نیکی اس لیے کہ خدایا اس پہ پکڑنا ہو. یہ آیات ہیں. اللہ نے فرمایا اگر گناہ کبیرہ چھوڑ دو گے، صغیرہ کو ہم معاف کر دیں گے. تو گناہ ایک دوسرے کو، نیکیاں اس کو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو بڑے گناہ پہ بڑی نیکی کرتے. کسی کی غیبت ہو گئی، یہ عورتوں میں مرض ہوتا ہے نا، اور جی یہ بھی نہیں چاہتا کہ معافی مانگے تو اپنی سبکی ہوتی ہے. حالانکہ ایک آدھ دفعہ معافی مانگ لینا تو نفس کو پھر کان آ جاتے ہیں، عقل آ جاتی ہے کہ اگر آئندہ ایسے کرو گی تو پھر معافی مانگنا پڑے گی. تو پھر وہ جھک مارتا ہی نہیں کوئی، کہتا ہے پھر جو یہی اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے تو ایسا کام کرے ہی کیوں. تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جس کی برائی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیں، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، تاکہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائیں اور گناہ معاف ہو جائیں. 2 باتیں. تیسری بات مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں، کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن بس ہم آخری بات کہتے ہیں بھائی، آیات نکل نہیں رہے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو تو صغیرہ کو معاف کر دیں گے. صغیرہ اور کبیرہ ہے کیا چیز؟ خلاصہ یہ ہے کہ اب تک امت میں کوئی یہ فیصلہ کر نہیں سکا. کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جا سکتی. ہر طرف اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں علم کے کہ کس کی مانیں کس کی چھوڑیں. کوئی کہتا ہے کہ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن پہ شریعت نے حد رکھی ہے اور باقی کبیرہ گناہ وہ ہیں باقی سب صغیرہ ہیں. ایک روایت میں آیا کہ 7 گناہ کبیرہ ہیں اور باقی سب صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ صغیرہ ہے اپنے مقابل کے گناہ سے، کہ اس سے آگے درجہ دیکھو تو وہ کبیرہ ہے، پھر اس سے آگے اور کبیرہ ہے، تو اس کے مقابلے میں سارے صغیرہ گناہ ہی. اور بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پہ معافی نہیں مانگتا وہ کبیرہ ہی ہے، اور ہر وہ گناہ جس پہ شرمندگی ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے وہ صغیرہ ہے. اپنے اپنے حال کی بات ہے، کوئی بھی فیصلہ کن بات کوئی نہیں لکھ سکا. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر لکھی ہے اور 400 کے قریب کبیرہ گناہ گنوائے ہیں. اور دوسری طرف حافظ ابن حجر یہ مکی آخری دوسرے جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کوئی 480 کے قریب گناہ گنوائے ہیں جو کبیرہ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اس لیے طے شدہ بات کوئی نہیں. اور بعض رات کہتے ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے وہ کبیرہ ہیں اور باقی صغیرہ، لیکن طے شدہ کلیہ قاعدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں صوفیہ، وہ کہتے ہیں جسے اللہ نہ معاف کرے وہ کبیرہ ہی ہے اور جسے معاف کر دیں وہ صغیرہ ہی ہے. اور ایک صاحب نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ایمان کے ساتھ جتنے بھی گناہ تو معاف کر دے وہ ان نیکیوں سے اچھے ہیں جو نیکیاں کفر کے ساتھ باقی رہیں. ایمان ہو اور جو تو معاف کر دے وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ کفر ہی ہو اور نیکیاں بھی ساتھ ہوں. تو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور داخل کریں گے ہم اس جگہ پر جو عزت والی جگہ ہے. اس سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر آدمی پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لگانے حساب بیٹھ جائیں کہ یہ تو اتنا گناہ گار ہے. ممکن ہے بھائی اس نے کوئی اتنی اچھی نیکی کر دی ہو کہ ہماری نظر میں تو گناہ گار ہی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اور مقام بن گیا. ممکن ہے خدا اس سے مستقبل میں ایسا کام کرا لے کہ اللہ نے طے کر دیا ہو کہ اس کو تو ہم نے بخش ہی دینا ہے. گھر سے وہ چلے تلوار لے کے کہ آج تو فیصلہ ہی کر دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے آئیں گے. گھر سے اس نیت ارادے سے تلوار لے کے چلے اور اللہ کی رحمت نے استقبال کیا کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو، تمہیں تو بھی امیر المومنین بنانا ہے، عزت دینی ہے اسلام کو، تم کس خیال میں؟ وہ رحمت یوں پیش آ جاتی. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ موت ایمان پہ نہ آئے اور خاتمے کا نہ پتا چلے کہ کس چیز پہ ہوا ہے. کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. عین ممکن ہے جو آج یہاں سے قرآن اور تفسیر پڑھ کے جا رہا ہے علیاذ باللہ صبح تک مرتد ہو جائے، اور عین ممکن ہے وہ جو ابھی پب سے نکل رہا ہے صبح تک خدا کے دوستوں میں شامل ہو جائے. کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس پہ انسان کو اطمینان ہو جائے. بس اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس کا فضل مانگتا رہے اور یہی سمجھے کہ ان کی مہربانی اور ان کی عطا ہے. جتنے بھی دن اسلام پہ گزرے اور جتنی بھی جس چیز پہ موت آئے ان کی مہربانی ہے، اپنا کچھ نہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم عزت کی جگہ پر داخل کریں گے، تمہارے صغیرہ گناہوں سمیت تمہیں وہاں بھیج دیں گے، تم بچتے رہنا ان چیزوں سے جو ہم نے روکی. اور اسی بنیاد پہ بعض رات کہتے ہیں کہ اوپر کے 2 کاموں سے بچے وہ کبیرہ گناہ ہے، باقی سب صغیرہ ہی ہیں. یہ تو اور آسان ہو گیا.